رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور کروڑہا درود و سلام ہوں خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ایسا دین دیا ہے کہ جس دین میں، جس مذہب میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے معاملے میں، جانوروں کے سلسلے میں بھی عدل اور انصاف سے کام لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک ایسا دین دیا ہے کہ جس میں اپنوں کے ساتھ ساتھ پرایوں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف اور احسان کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کو عدل و انصاف بے پناہ پسند ہے۔ جا بجا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا وعدہ کیا ہے کہ ایسے ہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں انصاف کو قائم رکھا ہے، حتیٰ کہ انسان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو جو اللہ رب العالمین نے احکام دیے ہیں، ان احکام میں بھی اللہ رب العالمین نے عدل سے کام لیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ انسان کی اس میں حق تلفی ہو یا اس کا حق مارا جائے۔ ہر انسان کی صلاحیت اور اس کی ایبلٹی، اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے بندوں پر احکام نافذ کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کو ہر چیز میں قائم رکھنے والا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کائنات کا مشاہدہ کریں، زمین، سورج، چاند، خود انسان اپنے اوپر غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس کو متوازن بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا،
فعدلک، اور پھر تمہارے اندر توازن قائم کیا، عدل قائم کیا۔ اگر انسان کے اندر توازن نہ ہو، بیلنس نہ ہو، تو انسان کے لیے چلنا دشوار ہو جائے۔ تو انسان اپنے اوپر غور کر لے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر اس کے اندر توازن قائم کیا ہے اور عدل سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین عدل کو بے پناہ پسند فرماتا ہے۔ جس قدر اللہ رب العالمین عدل کو پسند فرماتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین ظلم کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنے دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کے اوپر زیادتی ہو جائے یا ہم ایک دوسرے پر ظلم کر بیٹھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ظلم سے روکتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کہ ظالموں کو ان کے بہانے جو دنیا میں وہ بہانے کر کے بچ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ظلم انسان کیوں کرتا ہے؟ جب انسان کو طاقت مل جاتی ہے، خواہ وہ طاقت سیاسی طاقت ہو یا سفارش کی طاقت ہو، کہ جس طرح سے انسانوں کے بڑے بڑے محکموں میں بہت سے لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے، وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اس ذریعے سے وہ ظلم کرتے ہیں۔ یا انسان کی انفرادی طاقت جسمانی طور پر بہت ہی وہ گدرایا و بدن کا ہو، بہت زیادہ تگڑا ہو، بہت زیادہ طاقت سے بھرپور ہو، تو اس اعتبار سے جب اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے، ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرنے لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے باز رہنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ظالموں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوگی، اور کل قیامت کے دن صرف اللہ رب العالمین ہی حاکم ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کا ہی حکم چلے گا۔ سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا بادشاہ، کیا عام انسان، جتنے بھی ظالمین ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ خود اللہ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی طاقت ہے؟ پھر اللہ رب العالمین جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین کی طاقت ہوگی، اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی جو بہت غالب ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہوگی۔ لہذا جو لوگ آج ظلم کر کے بچ جاتے ہیں، بہانے بازی کر کے بچ جاتے ہیں، اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنا لوہا منوا لے جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا وہ ہوگا، فیصلہ کرنے والی وہ ذات ہوگی جس کے سامنے کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ آج انسانوں کے آگے انسانوں کے جرائم ڈھکے چھپے رہ جاتے ہیں، یا اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ اس کو چھپا لے جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ اس کو نہیں چھپا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کہ کل قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ظالموں کو ان کے بہانے، ان کے ایکسکیوزز کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہم کرتے ہیں، اس میں ہم عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں اور ظلم سے بچیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام میں ظلم کے تعلق سے کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اس کے انجام کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں ہم کو بتلائی گئی ہیں۔ صحیح روایت ہے، امام بزار نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ثلاث، ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ الظلم لا یغفرہ اللہ، وظلم یغفرہ اللہ، وظلم لا یترکہ اللہ۔ ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، امکان میں ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے، اور ایک وہ ظلم ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین چھوڑے گا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم تین طرح کے ہیں، ایک وہ ظلم جس کی معافی اللہ رب العالمین کی دربار میں نہیں ہے، ایک وہ ظلم جس کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، امکان ہے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے، اور ایک وہ ظلم ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین چھوڑے گا نہیں، یعنی اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کون کون سے ظلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فالظلم الذی لا یغفرہ اللہ، وہ ظلم جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا، فالشرک، تو وہ ظلم شرک ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو تو معاف کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کے ساتھ کیا جائے سوائے شرک کے، شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ چاہے کوئی گناہ ہو، کوئی ظلم ہو، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، تو یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرا وہ ظلم کہ جس کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، وہ کون سا ظلم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، یہ وہ ظلم ہے کہ جو انسان اپنی ذات پر ظلم کرے، جس کا تعلق جو اللہ اور اس کے درمیان یہ گناہ ہو، یہ ظلم ہو، اس ظلم کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے روزے فرض قرار دیے، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ظلم یہ اس کے اور رب کے درمیان یہ چیز ہے، اس ظلم سے اس کا نقصان کسی دوسری ذات پر نہیں گیا، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا، تو اس ظلم کو اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اس کو ایک اور مثال سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم و حوا کو جنت میں رکھا تو ان کو یہ حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس پر ظلم کریں گے وہ اپنے اوپر ظلم کریں گے، وہ درخت کے پاس گئے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو نجات ملی بعد میں تو انہوں نے یہی دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ ظلم ہے جس کی معافی کا، جس کی بخشش کا امکان ہے۔ اور تیسرا وہ ظلم جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے چھوڑے گا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، یہ وہ ظلم ہے جو بندہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، بعض کا بعض پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ اس کا حق دلا دے، اس ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین دلا دے، مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلا دے، تب تک اللہ رب العالمین اس ظلم کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ظلم کی معافی نہیں ہے، کہ جو بندہ ظلم اپنی ذات سے، جو بندہ ظلم کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، کوئی قوم کسی قوم پر ظلم کرتی ہے، کوئی ملک کسی ملک پر ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ظلم کس قدر ناپسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اس ظلم کو تمام لوگوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگ جاؤ۔ فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر زیادتی مت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا صراحت کے ساتھ حکم ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کسی کو خاص نہیں کیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور باقی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں، یعنی ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کریں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یا عبادی کہا، اے میرے بندو، میں نے تم تمام لوگوں کے لیے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین ظلم کو ناپسند فرماتا ہے، خود اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں فرماتا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ ہم اس طرح سے آج دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، کس طرح سے مظالم ایک دوسرے پر لوگ ڈھا رہے ہیں، ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ایک طاقتور کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے، ایک ملک کسی ملک پر ظلم کرتا ہے، تو انسان یہ دیکھ کر، بہت سے لوگ دیکھ کر یہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین غافل ہے، نعوذ باللہ،
کیا اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی؟ یا اللہ رب العالمین ان سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی اس میں کیا حکمت ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور احادیث سے، کتاب و سنت کی روشنی سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں، شاید یہ لوگ اپنے ظلم سے باز آ جائیں، اور جب اللہ رب العالمین ان کو پکڑتا ہے تو پھر یہ دائیں بائیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ادھر ادھر بھاگنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ کبھی یہ گمان بھی مت کرنا، کبھی اس وہم و گمان میں نہ رہنا کہ اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے، اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے غافل ہے، کبھی یہ سوچنا بھی مت۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العالمین ان کی سزا کو انہیں مؤخر کر رہا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اپنے سر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کے کلیجے منہ تک آ جائیں گے، اور ان کے کلیجے، ان کے دل حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں کھلی کو کھلی رہ جائیں گی اپنے عذاب کو دیکھ کر۔ اللہ رب العالمین اس دن کے لیے ان کو مؤخر فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ظالموں سے بدلہ لیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین دنیا میں ان کی پکڑ کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب انہیں پکڑتا ہے لم یفلتہ تو انہیں چھوڑتا نہیں، جب انہیں دبوچتا ہے تو ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوتی ہے، جب وہ پکڑتا ہے ایسی ظالم بستی کو جو ظلم میں زندگی گزارتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ اسی قدر سخت ہوتی ہے، اس قدر دردناک ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے تو کوئی انسان بچ نہیں پاتا۔ تو اس طرح سے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کا مواخذہ کرنے لگ جاتا ان کے ظلم پر، ہر ظلم پر اللہ رب العالمین ادھر ظلم کیا ادھر سزا ملی، ادھر ظلم کیا ادھر سزا ملی، اگر اللہ رب العالمین اس طرح کرنے لگ جاتا کہ ہر ظلم پر ان کا مواخذہ کرنے لگ جاتا ما ترک علیہ من دابہ، روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا، روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین طاقت دے کر آزماتا ہے کہ کس قدر یہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، اور کس قدر اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بساتا ہے۔ اللہ رب العالمین طاقت دے کر آزماتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین اگر ہر ایک کا مواخذہ کرنے لگ جاتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین انہیں ایک مقررہ وقت تک مؤخر کر رہا ہے، ان کی سزا کو ایک مقررہ وقت تک مؤخر کر رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، ان کی سزا کا، ان کا عقاب کا مقررہ وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ہی ایک گھڑی وہ اس کو آگے کر پائیں گے اور نہ ہی پیچھے کر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین جب پکڑ فرمائے گا تو یہ بچ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم ہے، ظلم کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ ایک مسلمان کسی مسلمان پر کرے، چاہے وہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر کرے، چاہے وہ کوئی بھی انسان کسی جانور پر ظلم کرے، اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے ظلم کو جائز قرار نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ کفار پر بھی انسان ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت آ جائے تو تمہیں اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس طاقت کے بارے میں تم سے سوال فرمائے گا۔
متفق علیہ روایت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنا کر بھیجا یمن کی جانب، تو انہیں کچھ تعلیمات دیں۔ فرمایا انک ستأتی اہل کتاب، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، پیپل آف دا بک ہیں، وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جن میں نصارہ بھی ہیں، جن میں یہود بھی ہیں، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، لہٰذا سب سے پہلے تم جو انہیں تعلیم دینا وہ تعلیم ہے توحید کی۔ تم انہیں اس بات کی تعلیم دینا کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی گواہی، یہ گواہی دیں کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب وہ تمہاری یہ بات مان لیں تب تم انہیں بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 5 دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہیں، لہٰذا جب وہ لوگ نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں تب ان کو بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ فرض قرار دی ہے کہ تم اپنے مال میں زکوٰۃ نکالو۔ ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے، ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنی حکومت کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے ہی غربا سے، تمہارے ہی مالداروں سے مال لیا جائے گا اور تمہارے ہی فقراء مساکین میں خرچ کیا جائے گا۔ لہٰذا جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو تم ان کے اچھے مال لینے سے بچنا، یہ نہ کرنا کہ تم ان کا کریم مال جو ہے وہ حاصل کرنے لگ جاؤ زکوٰۃ میں سے، بھیڑ بکروں میں سے یا دیگر چیزوں میں سے تم ان زکوٰۃ لینے جاؤ اور اچھے مال چھانٹ کے لے کر آؤ۔ ان چیزوں سے تم بچنا، ایوریج کوالٹی کا جو مال ہو اس مال کو تم حاصل کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک وہ دعا پہنچتی۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں ہیں، پاور میں ہیں، معاذ کو ذمہ دار اور حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن ڈرا کس قوم سے رہے ہیں؟ جو مغلوب ہے۔ ڈرا کس قوم سے رہے ہیں؟ جو محکوم ہے، کمزور ہے، اس قوم سے ڈرا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جانب سے، تمہاری ذات سے ان پر کوئی ظلم ہو جائے اور ان کی جانب سے کوئی بھی شخص، کوئی مظلوم اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا دے اور تمہارے لیے بد دعا کر دے۔ لہٰذا مظلوم کے بد دعا سے بچنا، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ مظلوم چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، صحیح حدیث ہے۔ ایک روزے دار جبکہ وہ روزہ کھولے، ایک عادل حکمران، انصاف پرور حکمران، اور تیسرا مظلوم کی بد دعا، کہ مظلوم کی بد دعا آسمان کا سفر کرتی ہے، اوپر جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کا جواب ہوتا ہے بعزتی وبجلالی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت، میری جاؤ حشمت کی قسم، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لانصرنک ولو بعد حین، میں اس دعوت کا ضرور جواب دوں گا، میں اسے ضرور قبول فرماؤں گا، گرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ قبول فرماؤں۔ تو اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو اس وہم و گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ظلم انسان کسی انفرادی طور پر جب ظلم کرتا ہے تو 3 چیزوں میں ظلم کرتا ہے، یا تو وہ اسے جسمانی طور پر ایذا پہنچاتا ہے، یا اسے مالی طور پر اس کے مال میں ظلم کرتا ہے، یا یہ اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر کے اس پر ظلم کرتا ہے۔ میں 2 واقعے مختصر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ متفق علیہ روایت ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں جب وہ اہل کوفہ کے حاکم تھے، ان کے بارے میں کوفہ کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ سعد، یہ ٹھیک سے نماز پڑھانا نہیں آتا ان کو، یہ شکایت کہہ دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کر دی کہ ان کو ٹھیک سے نماز پڑھانا نہیں آتا، اور کہ نہ جانے کیا شکایت ان لوگوں نے کی۔ جب یہ شکایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے عمار کو وہاں پر ذمہ دار بنا کر بھیجا اور سعد بن ابی وقاص کو اپنے پاس طلب کیا اور ان سے پوچھا یہ فلاں شکایتیں تمہارے لیے پہنچی ہیں کہ تم ٹھیک سے نماز نہیں پڑھا پاتے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا خلیفۃ المسلمین، میں لوگوں کو اسی طرح سے نماز پڑھاتا ہوں جس طرح سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح میں نے نبی سے سیکھا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی 2 رکعتوں کو طویل کرتا ہوں، لمبا کرتا ہوں، اور آخری 2 رکعتوں کو میں ہلکا کر کے پڑھاتا ہوں۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو اسحاق، یہ سعد بن وقاص کی کنیت تھی، اے ابو اسحاق میرا گمان تمہارے سلسلے میں یہی تھا، لیکن پھر بھی تفتیش کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کو کوفہ بھیجا کہ معلوم کریں کہ آخر یہ شکایتیں جو آئیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، ہر مسجد میں جا کے معلوم کرتے ہیں، سارے ہی لوگ سعد بن ابی وقاص کی تعریف کرنے لگتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسجد بنی عبس میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ابو سعدہ نامی، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ قسم دے کر پوچھ ہی رہے ہیں تو سنیے کہ یہ سعد بن ابی وقاص نہ ہی ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، نہ ہی یہ مال غنیمت میں تقسیم صحیح سے کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اتہامات، یہ الزامات سنے تو انہوں نے بد دعا دی۔ اس نے 3 الزام لگائے، سعد بن ابی وقاص نے 3 بد دعائیں دیں کیونکہ ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا، یہ مظلوم ہیں۔ انہوں نے کہا اللہم ان کان عبدک کاذبا، اے اللہ رب العالمین اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول، ہو سکتا ہے انسان کو غلط فہمی ہو، کہیں اس نے سوء ظنی کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دی ہو، کہا کہ اگر یہ جھوٹا ہے، اپنی بات میں جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور صرف معمولی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین فآت العمر، اللہ رب العالمین اس کی عمر کو دراز کر دے، وآت الفقر، اللہ رب العالمین اس کی محتاجگی کو بڑھا دے، وعرضہ للفتن، اور اللہ رب العالمین تیسری بد دعا کی اللہ رب العالمین اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابی رسول جنہوں نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بعد میں دیکھا کہ یہ بد دعا اس کو لگی کہ وہ شخص راستوں میں بیٹھ جاتا تھا، اتنا بوڑھا، اتنا ضعیف، اتنا ناتواں، اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر آ گئی تھیں، اس کی آنکھیں اس کی بھووں میں چھپ جایا کرتی تھیں، اور راستے میں بیٹھ کے وہ آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، عمر بھی بڑھا دی اس کی اور فتنوں میں بھی مبتلا کر دیا۔ اور ایک بد دعا جو تھی کہ اللہ رب العالمین اس کو محتاج بنا دے، تو شارحین نے یہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر واقعی میں اس کو لڑکی کی طلب ہوتی، خواہش ہوتی تو وہ نکاح کر سکتا تھا، لیکن اس کو مال سے ہی محتاج بنا دیا گیا تھا، اسی وجہ سے راستے میں بیٹھ کر وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو کہتا تھا شیخ کبیر اصابتنی دعوت سعد، ایک بوڑھا شخص ہوں میں جس کو آزمایا جا رہا ہے، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کے مال میں زیادتی کرنا اور کسی کی جان پر زیادتی کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم کا معاملہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا اللہ رب العالمین تیار کر رکھی ہے۔ ایک اور واقعہ مختصر انداز بیان کرنا چاہوں گا۔ صحابی رسول سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک عورت نے یہ ان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہماری زمین ہڑپ کر لی ہے، ہماری زمین مار دی ہے انہوں نے، یہ الزام اس نے لگا دیا، اور پھر مروان ابن حکم کے سامنے پیش کیا گیا ان کو، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ معاملہ آپ کا آیا ہے، کیا آپ نے اس عورت کی زمین کھا لی ہے، اس عورت کی زمین ہڑپ کر لی ہے؟ تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد کسی کی زمین کیسے لے سکتا ہوں؟ مروان ابن حکم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے من اخذ شبرا من الارض طوق له 7 اراضین، کہ جس نے کسی شخص کی زمین ظلماً ہڑپ کر لی تو اس کو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ مروان ابن حکم نے کہا جائیے، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ انشاءاللہ آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر بعد میں اس عورت کو وہیں پر کھڑے ہو کر سعید ابن زید نے بد دعا دی کہ اللہ رب العالمین اگر یہ عورت جھوٹی ہے، یہاں پر بھی انہوں نے شرط کے ساتھ یہ بات کہی، ممکن ہے کہ اس کو بھی غلط فہمی ہوئی ہو، وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ میری زمین ہے اور انہوں نے ہڑپ کر لی ہے، کہا کہ اگر یہ اپنی بات میں جھوٹی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اندھا کر دے اور اسی کی زمین میں اس کو قتل فرما۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ بعد میں وہ عورت کو دیکھا گیا کہ وہ نابینا ہو چکی تھی، اندھی ہو چکی تھی، اور رستے میں گھر میں چلی رہی تھی کہ گھر کے اندر ایک گڑھا کھودا ہوا تھا اور اس گڑھے میں گر کر وہ عورت مر جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اگر دنیا میں انسان بچ بھی جائے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے ظلم سے مامون اور محفوظ رکھے، ہماری ذات سے کسی دوسرے کی ذات پر
زیادتی نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جو مظلوم ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما، اور جو انتقال فرما گئے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین غیب سے تو ان کی مدد فرما، اور ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے کہ ان کا قرض دور ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم والرؤوف الرحیم۔